السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے زبان کی حفاظت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، زبان ہمارے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جو بظاہر تو انتہائی چھوٹا معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت میں اس ایک زبان سے انسان فلاح اور کامرانی سے بھی ہمکنار ہو سکتا ہے اور تباہی و بربادی سے بھی دوچار ہو سکتا ہے۔ اسی زبان کی بدولت بکھرے رشتے جڑ جاتے ہیں اور اسی کے سبب آباد گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ زبان کی اسی اہمیت کے پیش نظر ہمارے شریعت میں اس کی حفاظت پر بڑا زور دیا گیا ہے، یہاں تک کہ زبان سے لعن طعن کرنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بربادی اور ویل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فرمایا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اتنا ہی نہیں، زبان کی حفاظت کو نجات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر عرض کرنے لگے کہ نجات کو کیسے حاصل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجات حاصل کرنے کا ایک واحد نسخہ بتلاتے ہوئے فرمایا، تم اپنی زبان کی حفاظت کرو، اسی میں نجات ہے۔ دوسرے حدیث میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے۔ میری پیاری بہنوں، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ زبان کی حفاظت کی جس قدر تاکید ہمارے شریعت میں ہے، ہم عورتوں میں اس کے متعلق اتنی ہی زیادہ غفلت ہے۔ سب سے زیادہ زبان درازی، سور خوری اور الزام تراشی میں عورتوں کا ہی نام آتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے درمیان ایک وعظ میں فرمایا، میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک عورت پوچھ بیٹھی، اے اللہ کے نبی، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ تم عورتیں لعن طعن کرنے میں بہت آگے ہو، اور دوسرا اپنے شوہروں کی ناشکری حد سے زیادہ کرتی ہو۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم عورتوں کی کوئی ایسی مجلس نہیں جہاں دو چار عورتیں بیٹھیں اور کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی شکایت نہ پیش کی جائے، کسی کی عیب جوئی نہ ہو۔ میری پیاری بہنوں، یہ یاد رکھو، اگر تم کسی کی کوئی بھی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرتی ہو، اگرچہ وہ برائی واقعی میں اس کے اندر موجود ہے، تو اسے غیبت کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کسی غلام کو برا بھلا کہہ دیا، ان کی کچھ برائیاں پیش کر دی۔ بعد میں جب کچھ کھانے کو آیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم تو کھا چکے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں اے اللہ کے نبی، میں نے تو ابھی کچھ نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنے بھائی کا گوشت نہیں کھایا؟ کیا تم نے اس کی غیبت نہیں کی؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ اس واقعہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیبت کتنا بڑا گناہ اور ہولناک برائی ہے۔ غیبت کے علاوہ ایک اور برائی ہے جو کہ زبان سے کی جاتی ہے، وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ آج کل عام عادت ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو جہنم کا راستہ دکھانے والا بتلایا ہے۔ ہمارے نبی کا یہ حال تھا کہ نبوت سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہ بولا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ پورا مکہ ان کو صادق و امین سے یاد کرتا تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے زبان کو جھوٹ اور دیگر برائیوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔